عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مزید اللہ رب العزت کا ہم پر یہ احسان ہوا کہ نماز سے پہلے تھوڑی دیر دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع فراہم فرمایا۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، ایک بات پر میں نے آج غور و فکر کیا کہ جب سے مسجد بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک بالکل پابندی اور اہتمام کے ساتھ ہر جمعہ کو تقریر ہوا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مبلغین حضرات جو ہے وہ بھی ہر جمعہ کو گشت کی شکل میں اپنے مقامی حلقے میں جو ہے لوگوں تک دین کی باتیں پہنچاتے ہیں اور پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کام بھی اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے بلا ناغہ۔ روزانہ کی تعلیم کا بھی معمول ہے، مگر جو ہے ماحول جس طرح شروع سے ہے اب تک ماحول اسی طریقے سے بنا ہوا، کوئی تبدیلی اور کوئی انقلاب نظر نہیں آتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسی بات تو ہے نہیں کہ کہنے والے خود اس کا عامل نہیں ہے۔ اس پر بھی میں نے غور کیا، کیونکہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے کہ ایک آدمی ممبر پر بیٹھ کر تقریر تو کر رہا ہے مگر خود اس کا عامل نہیں، خود بے نمازی ہے، خود سود خور ہے، خود حرام خور ہے، خود جو ہے شریعت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے۔ ایسی بات بھی نہیں۔ مبلغین حضرات جو جماعتی لوگ گشت وغیرہ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کو نماز کی دعوت دیتے ہیں اور خود بے نمازی ہے، اللہ کے گھر کی طرف بلاتے ہیں مگر وہ خود اللہ کے گھر سے دور ہے، ایسی بات بھی نہیں، خود اس پر عامل۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ تبدیلی اور انقلاب کیوں نہیں آتا ہے؟ اتنا کہنے سننے کے باوجود ہماری نماز، ہماری عبادت جمعہ پر ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ نمازیوں میں اضافہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اور جو نمازی حضرات ہیں وہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیوں نہیں کر پاتا؟ تو میں نے غور فکر جب کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ دراصل ہم لوگ جو سنتے ہیں تقریر وغیرہ یا بیانات، وہ ایک رسمی طور پر سن لیتے ہیں مزہ لینے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، کہ انتظار صلاۃ میں بیٹھے ہوئے نماز میں آدھا گھنٹہ کا 15 منٹ کا وقفہ ہے تو چلو مولوی بکتا جائے اور ہمارا کام ہے سننا ہے، ادھر سے سننا ہے ادھر سے نکال دینا ہے، یا پھر نماز کے بعد باہر میں جا کر دامن کو جھاڑ دینا، اس کو لے کر گھر نہیں جانا۔
دماغ سے اس کو بالکل ہٹا دینا جو کچھ ہم نے سنا. اس نتیجے پر میں نے پہنچا. اسی مناسبت پر میں نے ایک حدیث پاک مشکات شریف کی پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے میں رکھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات. یہ تمام عبادتیں جو ہے، تمام اعمال خیر ہیں، ان تمام چیزوں کا دار و مدار جو ہے نیتوں پر ہے. ہم عمل کی نیت سے نہیں سنتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے جو ہے سنے. ایک رسم بن گیا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے تقریر ہوگی، مولوی صاحب کو جو ہے بات چیت کرنا ہے اور ہم لوگ کو بیٹھ کر جو ہے تھوڑا مزہ لینا ہے، سننا ہے. اس بات کو آگے نہیں پہنچاتے، گھر میں تذکرہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم مسجد جو آئے ہیں کیا سن کر آئے، کیا تقریر ہوئی، کیا بیانات ہوئے. چونکہ خواتین حضرات تو گھر کے اندر وہ مقید ہیں، لیکن اس کا ذکر ہم لوگ نہیں کرتے ہیں. دوسری باتوں کا چرچا وہاں پر کرتے ہیں. جو غیر ضروری باتیں ہیں، جس کو نہیں بولنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے. کھاتے پیتے اٹھتے چلتے پھرتے ان کا تذکرہ کرتے ہیں. جو تقریر بیانات ہم سن کے یہاں سے جاتے ہیں، جلسوں سے، مسجدوں سے، میلادوں سے یا مبلغین حضرات کے بیانات سے، ان کا تذکرہ ہم نہیں کرتے ہیں. تو عمل کا دار و مدار جو ہے نیتوں پر. آپ نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا، نوشروہ عادل بادشاہ. یہ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اور بہت لمبی اس کی حکومت رہی ہے. ایک مرتبہ وہ اپنے لو لشکر کے ساتھ جو ہے تفریح کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے جو ہے انجوائے لینے کے لیے اپنے محل سے باہر نکلا اور بہت دور نکل گیا. یہ دیکھیں ہمارے رعایا کے اندر، ہماری حکومت میں کیسی کیسی جگہ ہیں، کس طرح کا جو ہے باغات ہیں، باغیچے ہیں، کس طرح سے بستیاں ہیں، کس طرح سے بریج وغیرہ ہیں، سمندریں ہیں. یہ تو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. تو آج تفریح کے لیے وہ نکلے ہیں بادشاہ، ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے. اور وہ ٹہلتے ٹہلتے تفریح کرتے کرتے ایک خوبصورت باغیچے کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گیا، جس کے اندر صرف پھل فروٹ کے باغیچے تھے. بہترین قسم کے آم، طرح طرح کے آم، میوے، سیب، انگور، انار، بیدانہ وغیرہ یہ سب لگے ہوئے تھے اس باغیچے کے اندر. بہت بڑا باغیچہ تھا اور بہت خوبصورت باغیچہ تھا، پھل سے بھرا ہوا. اور اس باغیچے کا جو مالک تھا اور دربان تھا، دونوں اللہ والے تھے، دیندار اور متقی پرہیزگار تھے. مالک بھی متقی آدمی تھے. انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی مسافر راہ گزر باغیچے کے اندر آ جائے اور کچھ مطالبہ تم سے کر لے، کوئی پھل کی فرمائش کر لے کہ تھوڑا سا مجھے جی چاہ رہا ہے کہ فلاں پھل میں کھاؤں، تو توڑ کر دے دینا، انکار مت کرنا، منع مت کرنا. اور جو دربان تھا وہ بھی اللہ والا تھا، دیندار آدمی تھا. جو بھی آتا اس کی میزبانی پھلوں سے کرتا. تو یہ بادشاہ وہاں پر پہنچ گیا، گیٹ کھول دیا گیا، بادشاہ سلامت اندر داخل ہوئے، نوشروہ عادل بادشاہ. اور پورے باغیچہ کی تفریح کی، پورا باغیچہ میں گھوما. دربان سے کہا کہ کچھ اس باغیچے کے پھلوں میں سے کچھ کھلاؤ. تو دربان کو چونکہ مالک نے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی پھل وغیرہ کھانے کے لیے مطالبہ کرے تو انکار مت کرنا، دے دینا توڑ کر، جو بھی پھل مانگے. تو نوشروہ عادل بادشاہ نے اس دربان سے کہا کہ ایک بہترین خوبصورت میٹھا والا انار جو ہے بیدانہ توڑ کر کے لے کے آؤ، مجھے خواہش ہو رہی کھانے کی. اس دربان نے جو ہے ایک بیدانہ، ایک انار جو ہے درخت سے توڑ کر اور اس کا چھلکا کو چھڑا کر دانہ کو ہاتھ میں لے کر بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں دے دیا کہ آپ نوش فرمائیے، کھائیے. جب نوشروہ بادشاہ کھانے لگا تو اسے بہت خوشی محسوس ہوئی. بہت مزیدار، رسیرہ دار، میٹھا، خوبصورت کلر.
اور جی جو ہے ٹھنڈا ہو گیا کھانے کے بعد. اتنا لذیذ انار اس باغیچے کے اندر، مگر کھانے کے بعد اس کی نیت میں جو ہے گڑبڑی پیدا ہو گئی کہ ہماری حکومت میں، ہماری سلطنت کے اندر میں ایسے ایسے باغیچے ہیں اور اس کا علم بھی ہمیں نہیں ہے. یہ تو ہمارے انڈر میں ہونا چاہیے. یہ عام آدمی کے پاس باغیچہ کیسے ہے؟ اتنا بڑا باغیچہ جس میں طرح طرح کے پھل فروٹ میوے لگے ہوئے ہیں اور اس کا علم بھی ہم کو نہیں ہے. یہ تو ہمارے انڈر میں ہونا چاہیے. یہ کیسے اس کا مالک بن گیا؟ نیت کے اندر گڑبڑی پیدا ہو گئی کہ اس کو جو ہے قبضہ کرنا ہے، اپنے انڈر میں لینا ہے، سرکاری انڈر میں اس کو لینا ہے. یہ پبلک پراپرٹی کیسے ہے؟ اتنا خوبصورت باغیچہ، اس سے تو کافی آمدنی ہوگی. اور پھر سیر و تفریح بھی ہم کریں گے. جانے کے وقت جو ہے پھر فرمائش کر دیا کہ دربان ادھر آؤ، ایک اور انار ہمیں کھلا دو، ہم جا رہے ہیں یہاں سے. تم نے جو کھلایا بہت مزہ آیا، بہت رسیلے دار اور میٹھا گلابی رنگ. اس طرح کا بیدانہ اور انار سے ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی. جی چاہتا ہے کہ ایک اور کھا لوں جاتے. وہ نیک صالح انسان تھے ہی. پھر دوڑ کر گیا اور اسی درخت سے ایک اور بیدانہ انار جو ہے توڑ کر کے لا کر بادشاہ کو دے دیا، چھوڑا کر کے اس کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا. اب اس مرتبہ جب بادشاہ سلامت نوشرواں بادشاہ جب کھانے لگا تو بالکل پھیکا اور کوئی لذت نہیں، کوئی مزہ نہیں، کوئی ذائقہ نہیں. تو بادشاہ ہوتا ہے، تیور گرم ہو گیا کہ پہلی بار تو تم نے ہماری ٹھیک عزت کی اور بڑھیا پھل لا کر کے دیے، اب دوبارہ جب مانگا تمہیں معلوم نہیں ہم بادشاہ اس علاقے کے، ایک گھٹیا پھل لا کے دے دیا. اس دربان نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب کوئی آپ کو یقین نہیں ہوگا، پھل جو ہے دوبارہ میں نے جو دیا اسی درخت کا، بالکل اسی پیڑ سے یہ پھل میں نے توڑ کر اور چھوڑا کر آپ کے ہاتھ میں دیا، اور ایک ہی شاخ کا جو ہے یہ دونوں پھل تھے. پہلی مرتبہ جو دیا تھا اسی شاخ کا تھا اور اسی کے برابر میں یہ پھل بھی لگا ہوا تھا، اسی کو میں نے توڑ کر دیا. کیونکہ آپ کو پہلی مرتبہ بہت پسند آیا تو میں نے اسی درخت کر دیا. کہا کہ یہ مزے میں تبدیلی کیوں آ گئی؟ پہلے تو بہت میٹھا تھا وہ انار، بہت رس والا تھا، رس سے بھرا ہوا تھا، اور اس مرتبہ اس طرح تبدیلی کیوں آئی؟ اللہ والے تھے، اللہ والے دل کی حالت سے بھی واقف ہو جاتے ہیں، شکل صورت سے پہچان لیتے ہیں کہ اس کی نیت میں کیا چل رہی ہے. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، قصور نہ میرا ہے نہ پھل کا ہے، بلکہ آپ کی نیت میں کچھ گڑبڑی پیدا ہو گئی ہے. تو بادشاہ تو سمجھ ہی رہا تھا کہ صحیح بات کہہ رہا ہے. پہلے آپ نے کھانے کی نیت سے لیا تو آپ نے مزہ حاصل کیا، اور دوسری مرتبہ آپ کی نیت میں جو ہے تبدیلی آ گئی. آپ قبضانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس باغیچہ کو جو ہے اپنے انڈر میں لے لینا ہے. تو اللہ نے اس کے مزہ کو جو ہے بدل دیا. تو میرے عزیز اور نوجوان ساتھیوں، دراصل ہم لوگ جو بیانات، تقریر وغیرہ سنتے ہیں تو عمل کی نیت سے نہیں سنتے. نیت یہی ہوتی ہے کہ بس آج ہی فاسٹ ہے اور لاسٹ ہے، اور عصر کے بعد سے جو ہے ہمیں نہیں آنا ہے، ہم قسم کھا کر گھر سے چلتے ہیں. اور نیتوں پر ہی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں. ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، ارادہ بنائیں گے تو اللہ کی ہدایت ملے گی، ورنہ ایسے ہدایت ملنے والی نہیں ہے. جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے ہدایت لینے کی، چاہت ہوتی ہے، تقاضا ہوتی ہے، ارادہ جو بناتا ہے کہ انشاءاللہ اس جمعہ سے ہمیں نماز کی اہتمام کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز پکڑنی ہے، نماز شروع کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کو ہدایت دیتے ہیں. تو ہم لوگ نیت تو کر کے آتے ہیں کہ بس جمعہ کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اس سے زیادہ نہیں.
پچھلے والی سنتیں بھی غائب، بعد والی تو وہ نہیں ہوگا، اس میں تو 99% لوگ نکل جاتے ہیں، کیونکہ پھر آگے کھانے کا مسئلہ ہے۔ سنتوں کے بارے میں مسئلہ ذرا دھیان سے سنیے کہ کتنا گناہ کا کام ہم لوگ کرتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں، تو باہر کا کیا حال ہوگا ہم سب کا؟ اللہ کے گھر میں آ کر گناہ کر جاتے ہیں۔ دھیان سے اور توجہ سے سنیے سنتوں کے بارے میں کہ 5 وقت کی نمازوں میں 12 سنتیں ہیں، 12 سنتیں ہیں 5 وقت کی نمازوں میں، اس کو ٹھیک سے یاد کر لیجئے۔ فجر کی نماز میں فرض سے پہلے 2 سنتیں، یہ سنت مؤکدہ ہے، اگر جان بوجھ کر بغیر عذر کے ہم چھوڑ دیں گے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے، چونکہ یہ قریب الواجب ہے، یہ واجب کے قریب ہے۔ سنت مؤکدہ اسے کہتے ہیں جو واجب کے بالکل قریب، اس کے چھوڑ دینے سے گناہ لازم آتا ہے۔ تو فجر میں 2 سنتیں نماز سے پہلے، فرض سے پہلے۔ ظہر کے اندر جو ہے 6 سنتیں ہیں، ظہر کی جماعت یعنی فرض نماز سے پہلے 4 سنتیں اور بعد میں 2 سنتیں، تو 6 اور 2 8 ہو گئی۔ اسی طریقے سے مغرب میں جو ہے مغرب کے فرض نماز کے بعد 2 سنتیں تو 10 ہو گئی، اور اسی طرح سے جو ہے عشاء میں عشاء کے فرض کے بعد 2 سنتیں، تو یہ کل جو ہے 12 سنتیں ہیں جس کا ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم کو گناہ ملے گا۔ اور جمعہ کے دن 14 سنتیں ہیں، 2 اس میں بڑھا لیجئے، کیونکہ نماز جمعہ سے پہلے 4 سنتیں اور نماز جمعہ کے بعد 4 سنتیں، تو اس میں 2 ایکسٹرا ہو گیا۔ عام نمازوں میں ظہر کے بعد 2 ہے، لیکن جمعہ کے دن 4 ہے، تو 14 سنتیں جمعہ کے دن ہو گئی۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ ہی لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں آ کر کے بھی ہم گناہ بٹور کر لے کر جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں لگی ہوئی، اس وقت جو ہے وہ صفہ بنا ہوا نہیں تھا، چبوترا وہ مدرسہ جہاں پر اہل صفہ جو ہے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، جو مسجد نبوی کے بالکل بازو میں قریب میں ہیں، اس وقت جو ہے وہ صفہ وہ چبوترا نہیں تھا وہاں پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو ہے مسجد ہی کے اندر میں تعلیم دیتے تھے، یعنی مدرسہ نہیں تھا، ایسے ہی منبر میں بیٹھے رہتے، صحابہ کرام کا مجمع ہوا کرتا اور دین کی باتیں آپ بتلاتے، سکھلاتے، تعلیم دیتے صحابہ کرام کو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم 10 ساتھی تھے، ہم لوگ کے اس مجلس میں آنے میں لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی۔ مسجد نبوی جو ہے بالکل بھری ہوئی تھی اور ہم لوگ 10 ساتھی تھے جس کو آنے میں تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، تو پیچھے ہی میں ہم لوگ بیٹھ گئے۔ یہ مجلس کا ادب ہے۔ بعض لوگوں کو مسجد میں دیکھتے ہیں کہ اسے اگلی صف میں بیٹھنے کا بہت شوق ہے، مگر وہ بالکل قریب وقت میں آتے ہیں اور چیرتے پھاڑتے لانگتے ہوئے جو ہے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ خلاف ادب ہے، سنت کے خلاف ہے، طریقے کے خلاف ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ کے آگے میں جو ہے دوسری تیسری صف میں جگہ خالی ہے، تو آپ سامنے والے سے اشارہ کیجئے کہ بھائی صاحب تھوڑا آگے بڑھ جائیے آپ۔ اگر وہ آپ کی طرف اشارہ کر دے کہ نہیں آپ ہی آگے جائیے، آپ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، تو پھر کوئی بات نہیں ہے، آپ ان کو جگہ دے دیں، راستہ چھوڑ دیں، وہ آگے بیٹھ جائیں، یہ طریقہ ہے۔ تو وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم 10 ساتھی جو ہے پیچھے رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی کے اندر جو ہے مجمع لگا ہوا تھا، تعلیم دے رہے تھے، آپ دین کی باتیں بتلا رہے تھے۔ تو مجلس کے بیچ میں سے فقام رجل من الانصار، انصاری صحابی میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے مجمع کے بیچ سے۔ تو جب مجمع میں کوئی کھڑا ہوگا
تو جو لوگ اس کے آگے میں رہے گا ان لوگ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن جو تقریر بیان کرے گا اونچی جگہ پر بیٹھ کر ممبر پہ، اس کو نظر آئے گا کہ کون کھڑا ہوا۔ تو بیچ میں سے ایک انصاری صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو مدینے کے باشندہ ہے، اور مہاجری صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں جا کر بس گئے، اسے مہاجرین کہا جاتا ہے۔ تو فقام رجل من الانصار، اس مجلس میں سے ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جو ہے ایک عجیب سوال کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس واحزم الناس۔ سارے صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے کہ کیا سوال کر لیا ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے زیادہ چالاک، ہوشیار، عقل مند انسان کون ہے؟ عجیب سوال ہے۔ من اکیس الناس واحزم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار اور سب سے زیادہ عقل مند سمجھدار انسان کون ہے؟ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی، ان تمام نوع انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ اب سارے صحابہ جو ہے کان کھڑے کر لیے، چونکہ وہ لوگ دین کے بہت لالچی تھے کہ اس نے جو سوال کیا ہے، سوال بہت عجیب ہے، بہت وزنی سوال ہے، اور اس کا جواب ارشاد کون فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سوال بھی انہی سے کیا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس واحزم الناس، لوگوں میں عقل مند اور دانشور سمجھدار انسان کون ہے؟ کیا جواب ارشاد فرمائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج ہمارا مجمع کا یہ حال ہے کہ اگر کچھ بیانات ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ یا تو عمل کی نیت سے نہیں سنتے ہیں، یا بہت سارے لوگ جو ہے سنتے ہیں بعد میں باہر اس کو نکال دیتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے توجہ ہی نہیں دیتے کہ تم بکتے رہو، ہم کو گھڑی دیکھنا ہے کیا، اور 5 منٹ ہے 2 منٹ ہے، تمہاری بات سے ہم کو کیا مطلب ہے، تمہارا کام ہے تم کرو، ہمارا کام ہم کر رہے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام ہماتن متوجہ ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یہ انصاری صحابی نے جو سوال کر دیا اس کا جواب کیا ارشاد فرمائیں گے، سب متوجہ ہو جاتے ہیں ایک دم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ چالاک، سب سے زیادہ ہوشیار انسان وہ ہے جو موت کو ہمیشہ یاد رکھے اور موت کی تیاری میں ہمیشہ لگا رہے۔ یہ سب سے بڑا عقل مند انسان۔ اس لیے کہ میرے عزیز نوجوانوں، دنیاوی زندگی ہماری ختم ہونے کے بعد جو دوسرا مرحلہ آئے گا جسے عالم برزخ کہتے ہیں، قبر کی منزل جو ہے، وہ سب سے ہماری زندگی کا، اخروی زندگی کا پہلا مرحلہ، پہلی منزل ہے۔ اور وہاں اگر راحت مل گئی، وہاں کامیاب ہو گئے، سوالات کے جواب ہم سے بن پایا، تو پھر جو ہے اگلی منزلیں اور مرحلے بھی ہمارے جو ہے کامیاب ہوتا چلا جائے۔ اور اللہ ارشاد فرمائیں گے فرشتے کہ نم کلومت العروس، سو جاؤ جیسے کہ دلہن سوتی ہے، اس کو کوئی جگانے والا نہیں ہوتا ہے، نئی دلہن۔ جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہے، جنتی بسترے جو ہے بچھا دیے جاتے ہیں، اور وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ جو ہے قبر میں سویا رہتا ہے۔ تو عقل مند کون ہوا؟ جس نے دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح نہیں دیا ہے، آخرت کی فکر کی دنیاوی زندگی میں رہ کر کہ یہ زندگی چند سالہ ہے، گزر جائے گا، پانی کی طرح جو ہے، برف کی طرح ہماری زندگی جو ہے دیکھیے پگھل رہی ہے، کتنا جلدی وقت جو ہے پار ہو رہا ہے۔ رمضان المقدس کے روزے ابھی ہم لوگوں نے رکھا ہے،
لیکن لگ رہا ہے کہ اب 1 آدھ مہینہ ہوا، 6 مہینے گزر گئے اور 6 مہینے کے بعد پھر رمضان آ جائے۔ اس طرح جو ہے زندگی ہماری جو ہے کٹ رہی، ختم ہو رہی، ہم آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، دنیا سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ تو اگر ہم نے دنیا کو ترجیح دیا، آخرت کو بھلا دیا، آخرت کو دور سمجھا، تو میرے عزیز و بھائیوں پھر قبر میں معاملہ الٹا ہو، پھر قیامت تک قبر میں جو ہے ہمیں سزا اور عذاب بھگتنا پڑے گا۔ قبر کہے گی کہ منحوس، اچھا ہوتا تم میری گودی میں نہیں آتا، کون تجھے میرے گودی میں دفن کر دیا، لیکن جب تو آ ہی گیا آج تو میرا سلوک دیکھ لے گا۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ قبر تنگ ہو جاتی ہے، ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف گھس جاتی ہیں اور جہنم کے انگارے بچھا دیے جاتے ہیں، 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور وہ یہ کہہ کر اسے قیامت تک جو ہے مارتا رہتا ہے، ڈستا رہتا ہے کہ میرے رب نے تجھ پر، مجھے اس بات پر ڈیوٹی لگائی ہے، مسلط کیا ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے تجھے میں ظہر تک اسی طرح مارتا رہوں، ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک، اور عصر کی وجہ سے مغرب، اور مغرب کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی وجہ سے فجر تک، یعنی 24 گھنٹہ ہماری یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ مذاق سمجھ میں آ رہی ہے یہ سب بات؟ ڈر نہیں ہے جان کے اندر میں، خوف نہیں ہے؟ اتنے بڑے مجمع میں اگر ایک ہاتھ کا سانپ گھس جائے تو ابھی سارے لوگ کھڑے ہو جائے، کھلبلی مچ جائے گا، ابھی نماز میں تاخیر ہو جائے گی، بھگدوڑ مچ جائے گا، سانپ گھس گیا ہے۔ ایک آدمی 99 اژدہے، جس کی لمبا چوڑائی جو ہے کبھی اور بیان کر دوں گا، وہ سانپ بے نمازیوں پر مسلط کر دیا جائے گا۔ کب تک؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من مات فقد قامت قیامت۔ قیامت ہم لوگ یہی سوچتے ہیں نا کہ جب دنیا فنا ہو جائے گی تو قیامت آئے گی، وہ تو اصلی قیامت ہے ساری مخلوقات کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جس کی موت آ گئی اس پر قیامت قائم ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے، قبر سے قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز اور بھائیوں، اپنے اندر انقلاب لانے کی ہم کوشش کریں، ہم نماز کا اہتمام کرنے والے بنیں، اور نماز پر زور اس لیے دیا جاتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، میرا رب کا فرمان ہے کہ نماز ہر برائی اور فحش باتوں سے روکتی ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز پڑھ کر نکلیں گے، تو دل ہمارا گوارا نہیں کرے گا کہ ہم گناہ کا کام کریں، اس لیے کہ ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، تو ظہر تک ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ ظہر کی نماز پڑھیں گے تو عصر کے انتظار میں ہم عصر تک کوئی گناہ نہیں کریں گے، تو ہمارا جو ہے اتنا وقت جو ہے ہمارے گناہوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ لیکن ہم آخرت کی زندگی کو بنانا نہیں چاہتے، اس لیے کہ شیطان نے ہمارے عقل پر پردہ ڈال دیا ہے اور یہ سکھا دیا ہے کہ یہی زندگی آخری زندگی، آگے کوئی زندگی آنے والی نہیں۔ اس لیے میرے عزیز و بھائیوں، ہم دنیا میں جس طرح فکر کرتے ہیں دنیاوی زندگی کاٹنے کے لیے، جو مختصر ہے 60-70 سالہ زندگی ہے، اخروی زندگی بہت طویل ہے جس کی ابتدا انتہا نہیں، اس کے لیے بھی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا